السلام علیکم ناظرین، KB نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ ریاست میں سنسنی پھیلانے والا جوبلی ہلز ایمنیشیا اجتماعی عصمت ریزی کا مقدمہ نیا رخ اختیار کر لیا۔ جوینائل کورٹ نے 4 کمسن ملزمین کو بالغ ماننے کا فیصلہ دیا، جبکہ صرف رکن اسمبلی کے رشتہ دار کو ہی نابالغ کے طور پر مانا جائے گا۔ جملہ 6 ملزمین میں 5 کو نابالغ قرار دیتے ہوئے مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ایسے میں جوینائل کورٹ کا فیصلہ مقدمے کی نوعیت کو ہی بدل دے گا۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ 28 مئی کو جوبلی ہلز میں واقع ایمنیشیا پب میں 6 افراد نے ایک لڑکی کو جھانسے میں لے کر اس کی اجتماعی عصمت ریزی کی تھی۔ پولیس نے 6 ملزمین میں 1 کو بالغ اور دیگر 5 کو نابالغ قرار دیتے ہوئے مقدمہ درج کیا تھا۔ لڑکی کو جوبلی ہلز روڈ نمبر 44 پر ایک خالی اور سنسان جگہ لے جا کر عصمت ریزی کرتے ہوئے شام میں واپس پب کے پاس چھوڑ دینے کا 6 افراد پر الزام عائد کیا گیا۔ جرم کے ارتکاب کے تقریباً 2 دن بعد یہ واقعہ منظر عام پر آیا تھا۔ لڑکی کی گردن پر زخم کے نشان دیکھ کر اس کے والدین پولیس سے رجوع ہوئے تھے۔ 31 مئی کو جوبلی ہلز پولیس نے پوکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔ تحقیقات کے دوران پب کے ویڈیو ریکارڈنگ کا جائزہ لیا گیا اور جملہ 6 لڑکوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ و آندھرا پردیش میں کئی مقامات پر مویشی لمپی جلدی مرض کے شکار ہو گئے ہیں، جس سے مویشیوں کی افزائش کرنے والے پریشان کن صورتحال کا شکار ہو گئے ہیں۔ مویشیوں کی صحت اور دودھ کی پیداوار کو متاثر کرنے والی اس بیماری کی وجہ سے کسان پریشان ہیں۔ گایوں اور بھینسوں میں ایسے معاملات سامنے آ رہے، حکومت نے اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ مویشیوں میں اس وبا کے سامنے آنے کے ساتھ ہی دونوں ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے محکمہ افزائش مویشیاں کے عہدیدار چوکس ہو گئے ہیں۔ اس بیماری کی روک تھام کے لیے ٹیکوں کی تقسیم کے عمل میں تیزی پیدا کر دی گئی ہے۔ حکومت تلنگانہ نے دسہرہ تہوار کے سیزن میں ریاست کے ST طبقے کے افراد کے چہروں پر مسکراہٹ لاتے ہوئے درج فہرست قبائل کے تحفظات میں اضافے کے احکام جاری کر دیے۔ ان احکام پر 1 اکتوبر سے عمل آوری شروع کر دی گئی ہے۔ TRS حکومت نے حسب وعدہ ST طبقے کے افراد کے ریزرویشن کو 6% سے بڑھا کر 10% کرنے کے احکام جاری کیے۔ حکومت کے اس اقدام سے درج فہرست قبائل ST افراد کو تعلیم اور جابس نوکریوں میں اب 10% تحفظات حاصل ہوں گے۔ ST طبقے کے تحفظات میں 10% تک اضافے سے متعلق تقریباً 6 سال قبل ریاستی اسمبلی میں قرارداد منظور کی گئی تھی اور اس قرارداد کو منظوری کے لیے صدر جمہوریہ کے پاس روانہ کی گئی تھی، مگر اس کی منظوری نہیں دی گئی۔ ریاستی حکومت نے باریک بینی سے مسئلے کا جائزہ لینے کے بعد ST طبقے کے تحفظات میں اضافے کے احکام جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ عام لوگوں کو ایک بار پھر جھٹکا لگا ہے، کیونکہ RBI نے ریپو ریٹ میں 50.050% اضافہ کیا ہے۔ اس کے بعد ریپو ریٹ 5.90% تک پہنچ گیا۔ رپورٹ کے مطابق جمعے کو ختم ہونے والی 2 ماہانہ میٹنگ کے بعد ایک پریس کانفرنس کے دوران ریزرو بینک کے گورنر شکتی کانت داس نے ہندوستان کی موجودہ اقتصادی صورتحال پر ایک رپورٹ پیش کی۔ ہوم لون، گاڑیوں کے قرضے، ایجوکیشنل لون، پرسنل لون اور بزنس لون بھی مہنگے ہو جائیں گے۔ قرضوں کی لاگت میں اضافے کی وجہ سے عام لوگ غیر ضروری اخراجات سے گریز کرتے ہیں اور طلب کم ہوتی ہے۔ تاہم ریپو ریٹ میں اضافے سے ان صارفین کو فائدہ پہنچے گا جنہوں نے FD کرائی ہوئی ہے۔ RBI نے ملک میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے تحت مئی سے اب تک ریپو ریٹ میں 1.40% کا اضافہ کیا تھا۔ کورونا کے دور میں ریپو ریٹ 4% پر تھا، جو اب بڑھ کر 5.40% ہو گیا ہے۔ اس میں پھر 0.50% اضافہ ہوا ہے، اب یہ 5.90% تک پہنچ گیا۔ ریپو ریٹ کا براہ راست تعلق بینک سے لیے گئے قرض اور EMI سے ہے۔ دراصل ریپو ریٹ وہ شرح ہے جس پر RBI بینکوں کو قرض دیتا ہے، جبکہ ریورس ریپو ریٹ وہ شرح ہے جس پر RBI بینکوں کو پیسے رکھنے پر سود ادا کرتا ہے۔
جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ سعودی عرب کی ادب، نشر و اشاعت اور ترجمہ اتھارٹی 1 سے 3 دسمبر تک ریاض کی شاہ فہد نیشنل لائبریری میں فلسفہ پر ریاض بین الاقوامی کانفرنس کی دوسرے سیشن کا آغاز کرے گی، جس کا عنوان علم اور تحقیق، خلا، وقت اور انسانیت رکھا گیا ہے۔ اس کانفرنس میں مفکرین، فلاسفر، سائنسدانوں، فنکاروں، خلابازوں اور مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے مصنفین اور مورخین شرکت کریں گے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ادب، اشاعت اور ترجمہ اتھارٹی کے CEO ڈاکٹر محمد غلوان نے اس بات کی تصدیق کی کہ کانفرنس کے آخری ایڈیشن کی کامیابی نے سعودی عرب کے بین الاقوامی کردار کو مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا، فلسفے کے میدان اور فلسفیانہ مکالمے کے علاقائی مرکز کے طور پر اپنی پوزیشن کو مضبوط کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اس کے دوسرے ایڈیشن میں کانفرنس کا آغاز کرتے ہوئے خوشی ہو رہی، جس میں ہم نے اس سال سرکردہ فلسفیوں اور مقررین کی ایک وسیع رینج اور دنیا کے مختلف ممالک کے متعدد تعلیمی اداروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ اس پر خیالات کا تبادلہ کیا جا سکے۔ اسرائیلی سائنسدانوں اور محققین کی جانب سے اپنے ملک میں مصری گیکوز یعنی چھپکلی کے پھیلاؤ کے بارے میں وارننگ جاری کرنے کے بعد قاہرہ یونیورسٹی کی فیکلٹی آف ایگریکلچر میں جانوروں کے شعبے کی سربراہ منا شلبی نے اسرائیل کے اندر مصری چھپکلی کے پھیلاؤ کے خطرے کی حقیقت، اسے ماحولیاتی نظام کے لیے خطرے کے بارے میں بتایا۔ ماہر نے ایک چینل پر پروگرام الحدث فی مصر میں ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران کہا کہ چھپکلی ایک رینگنے والے جانور کے خاندان سے ہے اور اس سے مصر میں مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ شلبی نے نشاندہی کی کہ چھپکلی ماحول دوست ہے، کیڑوں اور چیونٹیوں کو کھاتی ہے، پودوں کو نہیں کھاتی اور زرعی شعبے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ ڈاکٹر منا شلبی نے مصری چھپکلی کی طویل فاصلوں پر حرکت کرنے کی صلاحیت کی نفی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک عام شرح پر دوبارہ پیدا ہوتی ہیں اور مصر میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرتا۔ اسرائیلی نیچر اینڈ پارکس اتھارٹی نے تصدیق کی تھی کہ جنوبی اسرائیل میں مصری چھپکلی کی ظاہری شکل سے حقیقی خطرہ لاحق ہے، اس کے خاتمے کے لیے مقامی آبادی سے مدد طلب کی گئی ہے۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్। నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి। माय एड्रेस बाबा आजम खान बंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।